بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف 360 کے ساتھ حاضر ہے آپ کا میزبان ظفر الزمان انجم۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ کافی لوگوں کے ذہن میں یہ کنفیوژن رہتی ہے، اسپیشلی عید کے قربانی کے دنوں میں، کہ قربانی یہ چاند نظر آنے سے آن ورڈ قربانی کرنے تک کیا ہمیں اپنے نیلز اور بال وغیرہ کاٹنے چاہیے یا نہیں کاٹنے چاہیے۔ میری جو اس پہ انڈرسٹینڈنگ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ آپ اس کے ساتھ اختلاف کرنا کا 100% حق رکھتے ہیں، اور اگر میں غلط ہوں تو آپ میری تصحیح بھی فرما دیں۔ نمبر 1، یہ سمجھنا چاہیے، بنیادی اصول سمجھنا چاہیے۔ بنیادی اصول یہ ہے کہ کوئی بھی عبادت، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہمارے دین میں یہ عبادت، یہ کام رائج ہے، تو پھر ہم اس کو کسی خاص موقع یا اس کے ساتھ منسوب کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر وہ عبادت سرے سے رائج ہی نہیں ہے، ثابت ہی نہیں ہے، تو پھر وہ یقیناً بدعت ہے۔ جیسے سے فار ایگزامپل روزے روشن کی طرح عیاں ہے کہ روزے فرض ہیں ہمارے اوپر اور ایک ثابت عبادت ہے ہمارے دین میں۔ اگر آپ کو یہ کہے کہ میں جمعے والے دن یا ہفتے والے دن یا فلانے دن روزہ رکھ سکتا ہوں یا رکھ سکتی ہوں، تو یقیناً اس میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ وہ بندہ روزہ رکھے، انلیس کہ وہ جو کچھ مخصوص ایام ہمیں بتائے گئے ہیں کہ ان میں روزے نہیں رکھنے چاہیے۔ اسی طرح نماز ہے، نماز فرض ہے، نماز نفل بھی عبادت ہے، اور اگر کوئی یہ پوچھے کہ میں ظہر کے بعد یہ نفل پڑھ سکتا ہوں یا فجر سے پہلے یہ پڑھ سکتا ہوں، تو یقیناً یہ ایک ثابت شدہ عبادت ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں۔ اب آتے ہیں ہم یہ نیل اور بال اور یہ کاٹنے کی طرف۔ بنیادی طور پہ جو حج ہے یہ اس عبادت، اس کیٹیگری کی عبادت کی کلائمیکس ہے، ایکسٹریم ہے، جس میں کمال حد تک تمام وہ عبادات شامل ہیں جس کو نظر کی عبادت کہتے ہیں۔ اس میں مجاہدہ بھی شامل ہے، اس میں قربانی بھی شامل ہے، اس میں مشقت بھی شامل ہے، اس میں مال بھی شامل ہے۔ تو قربانی بیسیکلی ایک تو مشقت، مجاہدہ وہ شامل ہے، قربانی شامل ہے، اور یہ نیل اور جو بال کاٹنا اور اس کے ساتھ اور کچھ کنڈیشنز اور کچھ پابندیاں اس میں شامل ہیں۔ اب یہ افضل ترین اس لائن کی عبادت ہے کہ بندہ حج کرے، وہ سارے مناسک کرے، قربانی بھی کرے اور ساری پابندیوں کو بھی فالو کرے۔ اب اگر کوئی حج اگر نہیں کر پاتا تو اب اس کے لیے اس سے ایک تھوڑی سی کم مشقت، شاید کم مال اور کم پابندی کے ساتھ جو عبادت اللہ پاک نے رکھی ہے اس لائن کی، وہ عمرہ ہے۔ عمرے اور حج میں بہت ساری چیزیں ایک جیسی بھی ہیں، لیکن حج کے مقابلے میں بہت سارے جو مناسک ہیں، بہت سارے امور جو ہیں، بہت ساری پابندیاں کم ہیں۔ اگر کسی کی وہاں تک پہنچ نہیں ہے تو وہ عمرہ کر سکتا ہے۔ اب تیسری چیز، یقیناً حج اور عمرہ تو ہمارے گھروں پہ نہیں ہو سکتا، ہمارے ملک میں نہیں ہو سکتا، وہ وہیں جا کے کرنا پڑے گا جہاں ہم کرتے ہیں، یعنی بیت اللہ ہے اور جو منا ہے۔ اور اب جو نہ حج کر سکے نہ عمرہ کر سکے تو اس کے لیے ان ایام میں اپنے آپ کو شامل کرنے کے لیے، اس سنت میں، اس بہت بڑے ایونٹ کا حصہ بننے کے لیے، وہ جو اپنے گھر پہ اپنے مال اور جان کی قربانی دے سکتا ہے، وہ قربانی ہے، جانور کی قربانی ہے، اور اس کے ساتھ یہ کچھ پابندی ہے بال اور ناخن وغیرہ کاٹنے کی۔ باقی پابندیاں
اس میں شامل نہیں ہیں جو حج اور عمرہ میں شامل ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک تیسرے درجے کی نیکی ہے کہ آپ حج پہ نہیں جا سکے، عمرہ نہیں کر پائے، تو آپ قربانی کریں اور اپنے اوپر وہ بالوں اور ناخن کے کاٹنے والی پابندی بھی لگا لیں، تو آپ اس ایک بہت بڑے ایونٹ کا کسی نہ کسی طرح حصہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ ایسا خوبصورت مذہب ہمیں عطا کیا ہے کہ جس میں ہر بندہ اللہ کا قرب اختیار کر سکتا ہے، اللہ کو خوش کر سکتا ہے۔ یعنی آپ حج بھی نہیں کر سکے، آپ عمرہ بھی نہیں کر سکے، آپ قربانی کی بھی استطاعت نہیں رکھتے، تو آپ یعنی اس پورے ایونٹ کا حصہ فقط اس طرح بن سکتے ہیں کہ آپ اپنے اوپر بال کاٹنے، ناخن کاٹنے اور یہ پابندی 10 دن تک لگا لیں اور یعنی اس کو پورا کریں۔ تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اگر کوئی شخص اس قابل نہیں ہے یا اس میں استطاعت نہیں ہے نہ حج کی، نہ عمرے کی، نہ قربانی کی، تو یہ تو بال اور ناخن تو سب کے ہیں اور اختیار بھی سب کا ہے، تو وہ اتنا اگر عمل کر لے، ایک تو وہ اس بہت بڑے ایونٹ کا حصہ بن جائے گا، اس پوری نیکی کا انشاءاللہ وہ حصہ ہوگا، دوسرا وہ اپنے آپ کو اس قربانی میں شامل سمجھے گا اور اللہ تعالیٰ سے بعید نہیں ہے، اللہ کی رحمت سے، اللہ کے کرم سے، کہ اس کو اس پوری قربانی کا اجر ملے۔ السلام علیکم۔